السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس اعتراض کا جواب آپ کو دیں گے کہ یہ جو عیسائی حضرات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت پر متشکی تھے، یعنی کہ ان کو اپنی نبوت کے اوپر شک تھا، تو آج ہم آپ کو اس اعتراض کا جواب بتائیں گے۔ جواب شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ یہ اعتراض ایک عیسائی عبداللہ جیمز نے اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے پر متشکی تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ معترض نے پہلے اپنے دعوت کی تائید میں سورۃ بقرہ میں سے ایک آیت پیش کی، جس کے پورے لفظ یہ ہیں کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اس آیت کا سیاق و سباق یعنی اگلی پچھلی آیتوں کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ نبوت اور قرآن شریف کا کوئی ذکر نہیں، صرف اس بات کا بیان ہے کہ اب بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت کعبہ کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہی حق بات ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہی نماز پڑھنا حق ہے، جو ابتدا سے مقرر ہو چکا ہے اور پہلی کتابوں میں بطور پیش گوئی اس کا بیان بھی ہے۔ تو اے پڑھنے والے اس کتاب کے اس بارے میں شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ پھر اس آیت کے آگے بھی اسی مضمون کے متعلق آیتیں ہیں، چنانچہ فرماتا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یعنی ہر ایک طرف سے جو تو نکلے تو خانہ کعبہ ہی کی طرف نماز پڑھ، یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ غرض صاف ظاہر ہے کہ یہ تمام آیات خانہ کعبہ کے بارے میں ہیں، نہ کسی اور تذکرہ کے متعلق، اور چونکہ یہ حکم جو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے صادر ہوا ایک عام حکم ہے جس میں سب مسلمان داخل ہیں، لہٰذا بعموم منشاء حکم بعض وسوسے والی طبیعتوں کا وسوسہ دور کرنے کے لیے ان آیات میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ اس بات سے متردد نہ ہو کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے اب اس طرف سے ہٹ کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا کیوں شروع کر دیا۔ سو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ وہی مقرر شدہ بات ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے پہلے نبیوں کے ذریعے سے پہلے ہی سے بتا رکھا تھا، اس میں شک مت کرو۔ دوسری آیت میں جو معترض نے بتائید دعویٰ خود تحریر کی ہے وہ سورۃ انعام کی ایک آیت ہے جو وہ اپنی آیات متعلقہ کے اس طرح پر ہے کہ فغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکن من الممترین، یعنی کیا بجز خدا کے میں کوئی اور حکم طلب کروں اور وہ وہی ہے جس نے مفصل کتاب تم پر اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی قرآن دیا ہے، مراد یہ ہے کہ جن کو ہم نے علم قرآن سمجھایا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ وہ من جانب اللہ ہے۔ سو اے پڑھنے والے تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ اب ان آیات پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب اس آیت کے جو فلا تکن من الممترین ہے ایسے لوگ ہیں جو ہنوز یقین اور ایمان اور علم سے کم حصہ رکھتے ہیں، بلکہ اوپر کی آیتوں سے یہ بھی کھلتا ہے کہ اس جگہ یہ حکم فلا تکن من الممترین کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ شروع کی آیت میں جس سے یہ آیت تعلق رکھتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے، یعنی یہ کہ فغیر اللہ ابتغی حکما۔ سو ان تمام آیات کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ میں بجز خدا تعالیٰ کہ کوئی اور حکم جو مجھ میں اور تم میں فیصلہ کرے مقرر نہیں کر سکتا، وہ وہی ہے جس نے تم پر مفصل کتاب نازل کی ہے۔ سو جن کو اس کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ اس کا من جانب اللہ ہونا خوب جانتے ہیں۔ سو تو اے بے خبر آدمی شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ اب تحقیق سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شک نہیں کرتے بلکہ شک کرنے والوں کو بحوالہ شواہد و دلائل منع فرماتے ہیں۔
پس باوجود ایسے کھلے کھلے بیان کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شک، پھر رسالت کو منسوب کرنا بے خبری و بے علمی یا محض تعصب نہیں تو کیا ہے؟ پھر اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر شک کرنے سے بعض ایسے نو مسلم یا متردد منع کیے گئے تھے جو ضعیف الایمان تھے، تو ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تم شک مت کرو، نہ یہ کہ تو شک مت کر، کیونکہ ضعیف الایمان آدمی صرف ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ کئی ہوتے ہیں۔ بجائے جمع کے واحد مخاطب کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وحدت سے وحدت جنسی مراد ہے جو جماعت کا حکم رکھتی ہے۔ اگر تم اول سے آخر تک قرآن شریف کو پڑھو تو یہ محاورہ اس میں پاؤ گے کہ وہ اکثر مقامات میں جماعت کو فرد واحد کی صورت میں مخاطب کرتا ہے۔ مثلاً نمونہ کے طور پر ان آیات کو دیکھو کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا مت ٹھہرا، اگر تو نے ایسا کیا تو مذموم اور مخذول ہو کر بیٹھے گا، اور تیرے خدا نے یہی چاہا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی اور دوسرا تمہارا معبود نہ ہو، اور ماں باپ سے احسان کر، اگر وہ دونوں یا ایک ان میں سے تیرے سامنے بڑی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کر اور نہ ان کو جھڑک، بلکہ ان سے ایسی باتیں کہہ کہ جن میں ان کی بزرگی اور عظمت پائی جائے، اور تزلزل اور رحمت سے ان کے سامنے اپنا بازو جھکا، اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن کے زمانہ میں میری پرورش کی۔ اب دیکھو کہ ان آیات میں یہ ہدایت ظاہر ہے کہ یہ واحد کا خطاب جماعت امت کی طرف ہے، جن کو بعض دفعہ انہی آیتوں میں تم کر کے بھی پکارا گیا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں مخاطب نہیں، بلکہ ان آیتوں میں والدین کی تعظیم و تکریم اور ان کی نسبت بر و احسان کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو صغر سنی کے زمانہ میں بلکہ جناب ممدون کی شیرخوارگی کے وقت میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ سو اس جگہ سے اور نیز ایسے اور مقامات بوضاحت ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کو واحد کے طور پر مخاطب کر کے پکارنا یہ قرآن شریف کا ایک عام محاورہ ہے کہ جو ابتدا سے آخر تک جا بجا ثابت ہوتا چلا آیا ہے۔ یہی محاورہ تو تورات کے احکام میں بھی پایا جاتا ہے کہ واحد مخاطب کے لفظ سے حکم صادر کیا جاتا ہے، اور مراد بنی اسرائیل کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔